لفٹ لے کر اور پیدل سفر کر کے رحیم یار خان کے محمد طاہر نے 90 دن میں دبئی، سعودیہ، عمان، قطر سمیت 7 ملکوں کی سیر کر کے سب کو حیران کر دیا ہے۔ کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوا اور سیاحت کا شوق بھی پورا کر لیا ہے۔ 29,000 کلومیٹر کا سفر میں نے 42 دن میں کیا تھا۔ اب تک میں نے تقریباً 16 ممالک کی سیر کیا ہے۔ آپ نے 7 ممالک کی سیر کی اور لفٹ لے کے پیدل کی ہے، کیسے کر لیا؟ یہ بیسیکلی مجھے اس طرح سے موٹیویشن ملی تھی کہ بیک ان 2016 میں ایک کپل سے ملا جو کہ فن لینڈ سے سفر کر کے پورا یورپ کراس کرتے ہوئے ترکی اور ایران اور پھر پاکستان پہنچے تھے، اور جب میں ان سے ملا تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے پورا یہ سفر جو ہے لفٹ لے کے کیا، اور ان کے سفر میں بہت ساری مشکلات تھیں، اور پھر میں نے پوچھا کتنا خرچہ آیا تو پتہ چلا جی بہت ہی کم پیسوں میں انہوں نے یہ سارا مینیج کیا۔ تو مجھے پھر موٹیویشن ملی، پھر میں نے سوچا کہ یہ سفر میں بھی اس طرح سے پلان کر سکتا ہوں، اور پھر 2018 میں نے پہلا سفر پلان کیا جو کہ رشیا کا تھا۔ اس میں 29,000 کلومیٹر کا سفر میں نے تقریباً 42 دن میں کیا تھا، جس میں 4 ممالک تھے: رشیا، بیلاروس، آذربائیجان اور ایران۔ تو وہ سارا سفر میں نے کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر مجھے اور زیادہ کانفیڈنس ملا، اور میں نے کہا یہ چیز پاسبل ہے اور آپ ٹریولنگ میں اس طرح سے کم پیسوں میں بھی سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ نارملی ہمارے کلچر میں لوگ سوچتے ہیں کہ سفر ہمیشہ جو ہے ہائی بجٹ میں ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس اچھے پیسے ہوں تبھی آپ انٹرنیشنل ٹریولنگ کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کم پیسوں میں بھی سفر کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ سفر کتنے دنوں میں کیا؟ یہ سفر جو ابھی میں نے کیا یہ 90 دنوں میں سفر کیا ہے، اس میں 7 ممالک شامل تھے۔ میں نے سفر سٹارٹ کیا دبئی سے، میں نے اسلام آباد سے دبئی کی صرف ایک فلائٹ لی تھی، اس کے بعد دبئی سے میں عمان گیا، عمان سے پھر واپس دبئی کے روٹ سے میں سعودیہ گیا، اور سعودیہ سے پھر میں نے قطر میں فیفا ورلڈ کپ کے میچز دیکھے، اور پھر قطر سے دوبارہ میں سعودیہ کے تھرو بحرین گیا، بحرین میں کچھ دن گزارنے کے بعد میں سعودیہ سے پھر جارڈن گیا، اور پھر جارڈن سے واپس سعودیہ آیا، اور پھر میں نے عمرہ کیا، مکہ مکرمہ اور مدینہ زیارات کی، اور پھر وہاں سے مدینہ سے ریاض کے تھرو میں بائی روڈ دبئی آیا، اور دبئی سے پھر میں نے ایران کا سفر شروع کیا، اور ایران میں پوری ساحلی پٹی کور کرتا ہوا تقریباً 6 صوبے تھے جو کور کیے، اور 2800 کلومیٹر کا ساحلی پٹی تھی جو چابہار سے گوادر تک اینڈ کیا، اور ایران سے پھر میں پاکستان پہنچ کے اسلام آباد پہنچا۔ آپ نے بتایا کہ دبئی تک تو آپ نے بائی ایئر گئے ہیں، اس کے آگے پھر آپ کیسے گئے؟ پیدل گئے، لفٹ لے کے؟ اس سے آگے میں نے سفر کیا تھا ہچ ہائکنگ، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں لفٹ لے کے جانا، اور ساتھ میں بیک پیکنگ۔ بیک پیکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اپنا ایک بیک پیک ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے ضروری اشیاء، ٹینٹ ہو گیا، کھانے پینے کا سامان ہو گیا، اور جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہے وہ سارا سامان ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ لفٹ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے، اگر آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ لاہور سے کراچی پہنچنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کراچی نہ پہنچے، رات آپ کو اس سے پہلے پڑاؤ کرنا پڑ جائے، تو آپ کے پاس جو سامان ہوتا ہے آپ نے اس حساب سے مینیج کرنا ہوتا ہے، رات کو ٹینٹ میں گزارنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے آپ کو رات کسی ہوٹل میں نہ مل سکے جگہ، تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بیک پیک ہے اس کو آپ پراپرلی مینیج کر کے چلیں۔ تو لفٹ کے وقت تو آپ کو نہیں پتہ کہ 2 گھنٹے میں آپ کو لفٹ ملے گی یا 4 گھنٹے میں، تو بڑی مشکلات آتی ہیں اس میں۔ اب تک کتنے ممالک کی سیر کرتے ہیں؟ اب تک میں نے تقریباً 16 ممالک کی سیر کی ہے، اور جس میں کہ سینٹرل ایشیا کے 7 ممالک ہیں، اس کے علاوہ رشیا ہے، پھر کرغزستان، ازبکستان، تاجکستان، پھر آذربائیجان، اور پھر بیلاروس۔ یہ وہ ممالک ہیں جو ابھی تک میں نے سفر کیے ہیں۔ آپ پیشے کے اعتبار سے الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، لیکن یہ سیاحت کا شوق کہاں سے پڑ گیا؟ بیسکلی میں جب الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا تھا، میرا تعلق جنوبی پنجاب سے، تو جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، اور وہاں پہ ٹیمپریچر 45-50 ہوتا ہے گرمیوں میں، تو جب میں پہلی دفعہ ادھر اسلام آباد اور مری کا سفر کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو میرا بڑا شوق ہے، اور مجھے ایکسپلور کرنے کا موقع ملا، اور میں نے جب دیکھا ان جگہوں میں ٹریکنگ کی تو مجھے اور زیادہ اس کی وہ ہوئی کہ موٹیویشن ملی کہ میں اس کو اور ایکسپلور کروں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے بہت زیادہ سفر کیے سوات میں، کشمیر میں، اور پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ جب میں نے جاب کر رہا تھا انجینئرنگ کی 2 سال کی، اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگر میں نے اپنے پیشن کو فالو کرنا ہے جو کہ میرا ہائکنگ اور ٹریولنگ بن گیا تھا، تو اس کے لیے مجھے پھر جاب چھوڑنا پڑی، اور پھر میں نے جاب چھوڑ کر پراپرلی اس کو سٹارٹ کیا، اور اب الحمدللہ 8-9 سال ہو گیا میں ابھی سیاحت سے وابستہ ہوں، خود بھی سفر کرتا ہوں، لوگوں کو بھی سفر کراتے ہیں، اور پوری دنیا بھی گھوم رہے ہیں، اور اپنا جو ہے اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے ٹریول کر رہے ہیں۔ آپ بیرون ممالک تو سفر کر رہے ہیں، 16 ملکوں کی سیر کر لی، کیا ابھی تک پاکستان کو بھی پورا گھوم لیا؟ پاکستان میں نے پہلے سٹارٹ کیا پاکستان سے، اس کے بعد باہر گیا۔ میں نے 2008 سے ٹریولنگ سٹارٹ کیا، 2008 سے لے کے تقریباً 2018 تک 10 سال میں نے تقریباً پورا پاکستان کا کونا کونا دیکھا۔ فیوچرز کے کیا پلان ہے؟ آگے بھی کوئی کسی مملک میں جا رہے ہیں آپ؟ جی، فیوچر کے پلان یہ ہے کہ میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پلان کر رہا ہوں، جس میں کہ 7 ممالک ہیں: ملیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور، ویتنام، کمبوڈیا، لاؤس، اور اس روٹ کے تھرو میں جو ہے واپسی چائنا انٹر ہوں گا، چائنا سے خنجراب سے پاکستان آؤں گا، تو یہ میرا پلان ہے ابھی انشاءاللہ۔
اس کے لیے ویزاز اور باقی ساری پروسیس کر رہا ہوں. کیا پیغام دیں گے جو لوگ سیاحت کا شوق رکھتے ہیں؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے جس میں گلیشیئر، سمندر، ریگستان اور اتنا کچھ ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست قسم کا خزانہ دیا ہوا ہے. اگر آپ نارتھ میں چلے جائیں تو وہاں پہ کیٹو جیسا اونچا پہاڑ ہے، ناگا پربت ہے، گلیشیئرز ہیں. اسی طرح آپ ساؤتھ سائڈ پہ چلے جائیں، ریگستان ہے، سمندر ہے. تو آپ نکلیں، سفر کریں، انجوائے کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں. اور یہ سب سے بہترین موقع ہے کہ آپ اتنے اچھے ملک میں رہ رہے ہیں اور اس چیز کو آپ ضرور انجوائے کریں. آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 32. سیاحت سے کوئی پیسے بھی کما رہے ہیں کہ نہیں؟ بالکل سیاحت سے پیسے کما رہا ہوں، جس سے میرا گھر کا گھریلو خرچہ اور سارے معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ اسلام آباد آپ کو پتہ ہے کتنا ایکسپینسو سٹی ہے اور ادھر رہنے کے لیے آپ کو کافی اخراجات لگ جاتے ہیں. آپ نے 7 ممالک کی سیر کی ریسنٹلی، حکومت کی طرف سے کوئی اپریسیشن ملی، کوئی انعام یا کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ حکومت کی طرف سے ایز سچ مجھے کوئی اپریسیشن نہیں ملی ابھی تک، بٹ یہ ہے کہ 2018-19 کی بات ہے جب مجھے گورنر پنجاب نے اسپیشلی انوائٹ کیا تھا اور ٹورزم اور میری اس کاوشوں کو انہوں نے سپورٹ کرتے ہوئے مجھے سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ دیا تھا. تو وہ ایک میرے لیے بڑا زبردست مومنٹ تھا کہ انہوں نے اسپیشلی انوائٹ کر کے مجھے وہ دیا. اس کے علاوہ ابھی تک جو ریسنٹ سفر ہے اور پچھلے 3-4 سالوں میں ابھی تک کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ملی. گورنر پنجاب نے کس متعلق آپ کو سرٹیفکیٹ دیا تھا؟ بیسکلی میں نا ایک کاؤچ سرفنگ کمیونٹی میں ایمبیسڈر ہوں پاکستان کا، جس کے تھرو میں اپنے گھر میں جتنے فارنرز باہر ممالک سے پاکستان آتے ہیں ان کو ہم فری آف کاسٹ اسٹے دیتے ہیں اور ان کے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں، ان کو پاکستان دکھاتے ہیں. اور یہ سارا کام ہم فلاحی طور پہ کر رہے ہیں، ہم ان سے کوئی چارج نہیں کرتے کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کو اپنے ملک کا کلچر دکھائیں، ان کو بتائیں ان چیزوں کا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے کیونکہ 250 سے زیادہ فارنرز کو پاکستان میں اسلام آباد میں خاص طور پہ ہوسٹ کیا اور ان کو ادھر کا کلچر دکھایا جو کہ 60 ممالک سے ہیں. تو اس چیز پہ اپریسیشن کے لیے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا پچھلے سال 2019 میں، اور پھر انہوں نے ایوارڈ دیا تھا. بہت شکریہ. بالکل ناظرین، یہ تھے نوجوان محمد طاہر جن کی آپ نے باتیں بھی سنی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.